نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کتاب ہماری ہے اعتراف ضرور. اس میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کوئی ضروری مسائل تصوف کے متعلق، صوفیہ کے متعلق آ گئے ہیں واقعات کے ذمن میں، تو کبھی اسی کو کھول کے سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ عام و تام فرمائے. بزرگان دین کے واقعات ہمارے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر واقعات ہے. امیر الروایات حضرت تھانوی کتاب برابر اس سے لے کے کتابیں سناتے تھے. جس سے لوگ محدود سب علماء رہتے تھے تو بہت بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، لیکن وہی سناتے تھے. اس کے ذمن میں کوئی باتیں فرما دیتے تھے. بہرحال اس وقت ذہن میں آیا کہ بزرگان دین کے واقعات سناؤں. لکھ رہے ہیں، میں لکھا تو میں نہیں ہے، جمع کیا ہے، وہی سنا رہا ہوں. اب ہم آپ کے سامنے بزرگان دین کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوگا یہ حضرات کس قدر مخلص ہوتے تھے. واقعات سے معلوم ہوگا ان کے قلب میں کتنا اخلاص تھا. اسی کی قدر ہے. اللہ کے ہاں اخلاص کی بڑی قدر ہے. تمام حدیثوں میں ہر آدمی قاعدہ جو پڑھتا سب سے اس کا ذکر آتا. اب ہم آپ کے سامنے بزرگان دین کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا یہ حضرات کس قدر مخلص ہوتے تھے. اگر کبھی ان کے کام میں اخلاص کے خلاف کوئی چیز شامل ہو جاتی تھی تو یہ حضرات فوراً محسوس کر لیتے تھے اور اخلاص اور نفسانیت میں باہم تمیز فرما لیتے تھے. یہ کام اخلاص سے ہوا، یہ اخلاص سے نہیں ہوا. حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا واقعہ نقل کرتے ہیں. اس کے لیے اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا واقعہ فتح بیت المقدس بیان ہم کرتے ہیں. وہ یہ کہ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو اہل شہر نے کہا کہ تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہماری کتاب میں ان کا حلیہ لکھا ہوا ہے، اگر مطابق ہو جائے گا تو ہم بغیر جنگ کے ہی قلعہ دروازہ کھول دیں گے اور شہر تمہارے حوالے کر دیں گے. چنانچہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کے پاس یہ اطلاع بھیجی. وہ تھے وہ لوگ کہہ رہے ہیں اور آپ اطلاع بھیجی تو آپ شام یعنی بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے. بوقت روانگی آپ کا یہ حال تھا کہ پیوند لگے ہوئے معمولی کپڑے زیب تن فرمائے ہوئے تھے. بیت المقدس فتح کرنے چلے ہیں اور لباس یہ ہے، معمولی کپڑے زیب تن فرمائے ہوئے اور اونٹ پر سوار تھے. یہ دیکھ کر ساتھ کے مسلمانوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں،
لہذا اچھے اور صاف کپڑے پہن لیں. اب گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے چلے. پتہ کرنا ہے شام کو. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے لوگوں کی درخواست پر کپڑے بدل لیے اور اونٹ سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو گئے. مگر ابھی چند قدم چلے تھے کہ فرمانے لگے کہ بھائی میرا نفس ان چیزوں کی وجہ سے پھول رہا ہے، عجب ہو رہا ہے. لاؤ میرے پرانے کپڑے اور میرا اونٹ، میں اسی پہ چلوں گا. یہ واقعہ حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب برابر مجلس میں سنایا کرتے تھے. بڑے علماء رہتے تھے، سنایا کرتے تھے. پرانے کپڑے لاؤ، اونٹ پہ چلو. اور یہ فرمایا کہ نحن قوم اعز اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ ہم کو اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دیا ہے. یعنی ہم ایسی قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے. دوسرا ایمان، یہ فرمایا. اور پھر وہی پیوندار کپڑے پہن لیے اور اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے کہنے سننے کی وجہ سے اپنے کپڑے اور سواری کو بدلنے کو تو بدل لیا، لیکن اس کی وجہ سے نفس میں جو تغیر پیدا ہوا اس کو فوراً محسوس فرما لیا اور خلوص اور نفسانیت میں امتیاز کر لیا. خلوص اور چنانچہ لباس و سواری کو بدل دیا. پھر آپ کے اس اخلاص کے جو برکات ظاہر ہوئی وہ معلوم ہے کہ اسی کی وجہ سے قلعہ فتح ہو گیا. یہ حضرت عمر کا واقعہ. اب اسی خلوص کا واقعہ حضرت علی کا بھی ہے، اسی کے وہ بھی سنا دیتا ہوں. اور سنیے، مثنوی میں مولانا روم نے حضرت علی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یہ کہ ایک مرتبہ جہاد میں کسی غیر مسلم پر آپ غالب آئے اور سینے پر چڑھ گئے اور چاہا کہ تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں، قتل کر دیں. اس بے ادب نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. آپ نے اس وقت تلوار پھینک دی اور اس کے سینے سے اتر آئے. اس کو بہت حیرت ہوئی کہ تھوکنے کی بات اور زیادہ غضب ان کا زیادہ ہونا چاہیے تھا، جلدی سے قتل کرتے. یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی. یہ واقعہ بہت سناتے تھے حضرت مجلس میں. اس کو بہت ہے. اور اس چھوڑنے کا سبب پوچھا. آپ نے فرمایا جو قدو اندوختی بر روئے من، نفس بجوگین وہ تباشد ہوئے من. میرے عادت تباہ ہو گئی، اتنا غصہ ہوا کہ میں حلم اور بردباری سب بھول گیا. آپ نے فرمایا کہ جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میرا خلق حسن بگڑنے لگا. اچھا خلق جو تھا تم کو پچھاڑا تھا اس لیے تاکہ اللہ کے لیے تم کو قتل کروں گا. جب تم نے تھوک دیا تو میں غصے میں آ گیا اپنے نفس کی وجہ سے. اللہیت للہیت ختم.
بس میرا یہ لڑنا کچھ تو اللہ کے واسطے رہ گیا اور کچھ نفس کے لیے ہو گیا، اور حق تعالیٰ کی عبادت میں شرکت جائز نہیں۔ اور یہ بھی پڑھا یعنی تو دست حق کا بنا ہوا ہے، یعنی مجرم سے کہا تم دست حق، اللہ نے تم کو بنایا ہے، یعنی تو دست حق کا بنا ہوا ہے، حق تعالیٰ کا مملوک ہے، میرا بندہ نہیں ہے، تو میرا مملوک ہے نہ میرا بندہ ہے، میرا مملوک نہیں ہے۔ بس وہی تصرف جائز ہوگا، جو وہی تصرف جائز ہوگا جو باذن حق ہوگا۔ اللہ کا جب حکم ہوگا قدر کرو تب قدر کرنا، ابھی حکم نہیں ہوا، کیونکہ تم مصنوع حق ہے، اللہ کا بنایا ہوا مصنوع حق ہے، اور مصنوع حق امر حق ہی سے توڑا جا سکتا ہے۔ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے تو اللہ کا جب حکم ہوگا، اس کو ابھی حکم نہیں ہے تم کو قدر کرنا ہے۔ اور دوست کے شیشے کو دوست ہی کے پتھر سے مارا جا سکتا ہے، دوست کے شیشے کو بہت سناتے سے واقعہ، وہی نقل ہے، سناتے رہتے مریض۔ دیکھیے یہ حضرت کے خلوصی کی برکت تھی کہ اپنے نفس پر قابو پا گئے، چنانچہ آپ کے اخلاص پر یہ ثمرہ مرتب ہوا، وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں قابو پائے ہوئے ہیں، تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، سینے پہ چڑھا ہوا ہوں، تبھی اس بات اب تک ہم کو چھوڑے رکھا، یہی بڑی بات ہے۔ یہ اخلاص کی بات ہے، اس میں بہت بیان فرماتے تھے ماشاء اللہ صاحب، ان کی پوری بحث ہی اخلاصی پر۔ مولانا ضرورت سلام ہوا تھانہ مول میں جو رہتے تھے، بعد میں وہ گئے تھے فتح پور، حضرت سے تعلق ہو گیا تھا وہاں تھانوی کے بعد، انہوں نے حضرت مجھے صحبت وہ تھے حضرت تھانوی کے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے تھانہ بھون میں تھے، تبھی سے تعلق ہو گیا تھا ان کا۔ بہرحال وہ گئے تھے فتح پور، ہم لوگ کو دور ان کو پہنچانے کے لیے آئے، تو یہی کہا انہوں نے کہ ہم نے حضرت کو دیکھا کہ شروع ہی سے بس اخلاص پر بحث کرتے ہیں، اخلاصی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی تھانہ موہن کے میں جب تھے تب بھی یہی بات ہے، فتح پور آئے تب بھی وہی بات، تو ہم لوگ سے کہا چلتے تھے کہ بس اخلاص، ان کے نزدیک تھانہ موہن میں بھی اخلاص، فتح پور میں بھی اخلاص، سفر میں بھی اخلاص، بڑے انداز سے مولانا ضرورت صاحب جو تھانہ موہن کے پہلے ہو گئے۔ دیکھیے یہ حضرات کے خلوص کی بات تھی کہ اپنے نفس پر قابو پا گئے تھے، سینے پر چڑھے ہوئے ہیں، بھائی یہ بھی تو احتمال تھا، بلکہ غالب احتمال کہ سینے سے ہٹتے وہی قتل کر دیتا ان کو، احتمال ہوتا ہی، لیکن اپنے خلوص میں نقص آنے نہیں دیا، کہاں مار ڈالے گا مار ڈالے گا، غیر خلوص میں تو میری جان نہ جائے، بڑی بات ہے میرے ساتھ، بہت سناتے تھے حضرت، اسی کو ہم نے نقل کیا ہے، وہ تو بیان کرتے تھے۔ دیکھیے یہ حضرات کہ خلوصی کی برکت تھی کہ اپنے نفس پر قابو پا گئے، چنانچہ آپ کے اخلاص پر یہ ثمرہ مرتب ہوا کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا، اور اپنے بہت سے خاندان والوں کو بھی مسلمان کرا دیا۔ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ نفس کی وجہ سے نہیں مار رہے ہیں، حق کے لیے مار رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایک جلیل القدر صحابی بلکہ امیر المومنین کا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ سلاطین اسلام میں بھی بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو یہ تمیز حاصل تھی، اور وہ موقع پر خلوص کو نفسانیت سے تمیز کر دیتے تھے۔ یہ بادشاہ ہیں لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام خلوص کا ہے، یہ کام خلوص کا نہیں،
خلوص والا کام کرتے تھے، بے خلوص والے کام کو چھوڑ دیتے تھے. یہ حضرت نکلے ماشاء صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اخلاق موصلی میں ہے کہ خراسان کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ نے ایک مجرم کو سزا دینے کا حکم بھی فرمایا. ایک مجرم کو سزا دینے کا حکم. ادھر لوگوں نے کوڑے لگانے شروع کیے، ادھر اس نے بے شرمی کی زبان کھولی اور بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کی. خلیفہ نے حکم دیا کہ سزا بند کرو، بجائے اس کو رہا کر دیا. سزا دینے کے بجائے سزا بند کر دیا. مقربان شاہی میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور جو موقع بے حیا کو زیادہ سزا دینے کا تھا، یہ موقع تھا اور زیادہ سزا دینے کا تھا، آپ نے بند کر دیا. ایسے وقت میں معاف کر دینے اور چھوڑ دینے کا کیا سبب ہوا؟ انہیں تھوک دیا، گالی دینے لگا. ٹھیک ہے بھائی. ایسے وقت میں معاف کر دینے اور چھوڑنے کا کیا سبب ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو خدا کے لیے تنبیہ کر رہا تھا. جب اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا تو اس سے میرا نفس متغیر اور متاثر ہو گیا. جی چاہا کہ اسے بدلہ لوں، لیکن پسند نہ آیا کہ حق تعالیٰ کے معاملے میں نفس کو بھی شریک کروں. جب تھوک دیا تو غصہ اپنے تھوک دینے پر اور زیادہ ہو گیا. کہا کہ یہ تو اب میں اپنے نفس کے لیے بتا دوں گا، اسے نفس کو شریک کرا. یہ صورت شیوے اخلاص کے خلاف. نفس کے لیے کسی سے بدلا لینا یہ اخلاص کی بات نہیں ہے. کیونکہ جو شخص کوئی دینی عمل کرے اور اس میں کسی دنیاوی غرض کو بھی شامل کر لے تو وہ اس کے ثواب سے محروم رہتا ہے. کارکل اخلاص نشن بہر ور ترک چنا کا سزاوار تر. جو کام اخلاص سے خالی ہو اس کو چھوڑ دینا اچھا ہے. بہت اچھا اشعار ہے فارسی کے. یعنی اس کی بدگوئی اور بد کلامی سے میرے غصے کے آگ میں تیزی آ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل تھا وہ غرض آمیز ہو گیا. اس میں نفس کی شرکت ہو گئی. پہلے تو مار رہا تھا دوسری وجہ سے، اب اپنے کو جو گالی دیا اس کی وجہ سے نفس میں تیزی آ گئی. یہ واقعہ بہت سناتے تھے حضرت مجلس، بڑے علماء رہتے تھے سناتے تھے اس وجہ وہ غرض عامل. اور جب نفس کا داعیہ ظاہر ہوا تو پھر اس کام میں اخلاص کہاں رہا. جس کام میں اخلاص ہی نہ پایا جائے ایسے کام کو ترک ہی کر دینا چاہیے. بات ختم. اب دوسرا واقعہ بھی سن لیجیے. واقعی اہل علوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کبھی فضول کلام نہ فرماتے تھے. ایک دن دریا کے کنارے جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک کشتی نظر آئی. اس پر کچھ مشکے رکھے ہوئے تھے، شراب کے مشکے. کشتی والے سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے. اس نے کہا، بڑی تیزی سے کہا کہ سلطان کی شراب جا رہی ہے، بادشاہ کی. کر لو جو کرنا ہو. ان بزرگ نے کشتی والے سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے کہا کہ ڈنڈا ہے. کہا ذرا اوپر
کے لیے مجھے ذرا دیر کے لیے مجھے دے دو. اسے فوراً دے دیا. انہوں نے اس سے ڈنڈا لے کر ایک ایک مٹکے کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 30 میں سے 29 مٹکے کو توڑ دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی، ان کو طلب کیا. کہتے ہیں کہ نہایت ہی جابر بادشاہ تھا. لوہے کی کرسی میں بیٹھ کر لوہے کا گند ہاتھ میں لے کر دربار میں بیٹھتا تھا. ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے ان مٹکوں کو توڑ دیا؟ کہا ہاں. اس نے کہا کہ آپ کو کسی محتسب کوتوال کے سے بنایا؟ آپ کو داروغہ کب سے بن گیا؟ کہا کہ جس نے آپ کو بادشاہ بنایا اسی نے مجھ کو کوتوال بنایا. یہ سن کر بادشاہ نے سر نیچا کر دیا. اچھے رہتے تھے بادشاہ بھی، سر بیوقوف نہیں تھے، بیوقوفوں کو بھی. یہ سن کر بادشاہ نے سر نیچا کر لیا. ذرا دیر کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو کس جذبے نے اس فعل پر آمادہ کیا؟ فرمایا کہ محض امیر المومنین کی خیر خواہی کی بنا پر. آپ کے حکم سے شراب، آپ گناہ گار ہوں گے، آپ پیئیں گے، گناہ گار ہوں گے، اس سے بچانے کے لیے میں نے توڑ دیا. اس لیے کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ امیر مومنین کی جانب کوئی موذی جانور مثلا سانپ یا بچھو چلا جا رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں امیر مومنین کو بچاؤں. اسی طرح میں نے جب یہ دیکھا کہ ایسی شے امیر المومنین کی طرف جا رہی ہے جس کے ارتکاب کی وجہ سے قیامت میں سخت مواخذہ ہوگا امیر کا، تو امیر المومنین کی خیر خواہی نے مجھے مجبور کیا کہ میں امیر المومنین کو اس سے بچا لوں. یہ سن کر وہ پھر سرنگوں ہو گیا اور دیر تک سر جھکائے رہا. پھر اسے پوچھا کہ پھر ایک بات اور بتائیے، اور یہ کہا جب آپ کو توڑ نہیں تھا تو سارے مٹکے کو توڑ ڈالتے، ایک کو چھوڑ دیا. ان بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ نے پوچھا ہی تو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہوئی کہ جب تک میں 29 کو توڑ رہا تھا میرے قلب کی حالت نہایت عمدہ تھی. بغض فی اللہ اور نصح مسلم کا جذبہ کار فرما تھا. امر بالمعروف نہی منکر کا جذبہ تھا، اور قلب میں ایسی قوت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر ساری روح زمین شراب کے مٹکوں سے بھری ہوتی تو سب کو میں توڑ دیتا. لیکن جب 30ویں پر پہنچا تو نفس نے کچھ حصہ لے لیا. یہ خیال آ گیا کہ تم نہیں ارے منکر کے باب میں اس قدر جری ہو کہ حاکم وقت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ آ گیا غرور آ گیا. اللہ بس اس خیال کا آنا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ تو نفسانیت آ گئی. اب اللہ کے لیے نہیں توڑ رہا، اپنے غصے کو بجھانے کے لیے، اپنے نام کے لیے، ایجاد کے لیے. اب تو نفسانیت آ گئی، للہیت رخصت ہو گئی، اس لیے اس کو چھوڑ دیا. بادشاہ پر ان بزرگ کا اس واقعہ کا بہت اثر ہوا. اسے کہا اچھا آج سے تم کو ہم محتسب بناتے ہیں، آج تم کو داروغہ بناتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ معاف کیجیے، آپ جب بنا سکتے ہیں تو یہ منصب دے بھی سکتے ہیں، لہذا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں داروغہ نہیں بنوں گا، ساتھ میں ہوں، مجھے رہنے دیجیے. یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جب تک وہ بادشاہ زندہ رہا شہر میں نہیں آئے کہ پھر وہی کہے گا. دیکھا آپ نے بزرگوں کو اور اللہ والوں کو ان کے اخلاص کی وجہ سے
قلب میں ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جب منکر کو دیکھتے ہیں برائی کو تو ان کے دل میں جذبہ ابھار کرتا ہے کہ اس کو ختم کروں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی یہ جذبہ تو ہونا ہی چاہیے. عمل تو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے مگر یہ جذبہ تو پیدا کرنا ہی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانیاں عام ہو رہی ہیں, ذرا بھی تغیر نہیں ہوتا. اس وقت تو تھوڑا سا نظروں سے کراہت کا اظہار ہو ہی جانا چاہیے. گانا بجایا جائے تو ہم لوگوں کو تو بہت سابقہ پڑتا ہے نا, وہاں سے آنے میں کئی بارات پڑتی ہے درمیان میں, ایک سے ایک ناچنے گانے والی. ہم لوگ دیکھیں تھوڑا سا وہ لوگ دیکھتے ہیں, لیکن وہ تو اب کرائے پر اس کو لے چکے ہیں, ہزار پر ناچتے ہی گاتے آتے ہیں. شادی کا سڑک ہی ویسی ہے مجھے, یہ تو نہیں ایسا ہے لیکن ہے, یہاں بھی ہے لیکن ایک آگے ہے. کبھی حضرت محمد احمد صاحب کو ایسا صاحب کا پڑ جاتا تھا, حضرت اتنا متاثر ہوتے تھے کہ میں کہہ نہیں سکتا. کہتے تھے کیا کروں میں, اسی بارات کے ساتھ جانا ہوتا, اب کہیں جانا ہے تو جائیں گے, سڑک وہی ہے. اور روتے ہوئے کہا کیا کروں ان حالات میں. بہت متنفر تھے باجے گانے کے, بہت محمد احمد سخت قلم ہوتا تھا. بہرحال جب تک وہ بادشاہ زندہ رہا اس شہر میں نہیں آئے, دیکھا آپ نے بزرگوں کو اور اللہ والوں کو ان کے اخلاص کی وجہ سے قلب میں ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے, جوش پیدا ہوتا ہے, جس سے ان کو للہیت میں نیت میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے. للہیت میں اور نفسانی میں تمیز ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں جب اخلاص حاصل کرنا ضروری ہے اور نفسانیت سے بچنا فرض ہے تو پھر ہر مسلمان کو اس امتیاز کو سمجھنا اور اپنے قلب میں پیدا کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ انہیں کے لیے تھا, آج آپ کو بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں گانا بجایا آپ بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں, ہٹ جانا چاہیے. بہت اتفاق ہوتا ہے ہم لوگوں کو, بارہ زیادہ ہی رات اسے سے ہم آ رہے ہیں تو کم سے کم ناگواری کا اظہار کرنا چاہیے. وہ بھی سمجھ جائیں کہ مولانا لوگوں کو اس سے ناگواری ہو رہی ہے, کم بھی کر دیں گے, وہ کچھ شرما بھی جاتے ہیں. لیکن آپ بھی اس میں شریک ہو کے مزہ لینے لگے, ان سے زیادہ آپ گنہگار ہو جائیں گے. اپنے نفس سب چیزوں کا تھوڑا سا خیال پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ جب اخلاص حاصل کرنا ضروری ہے اور نفسانیت سے بچنا فرض ہے تو پھر ہر مسلمان کو اس امتیاز کو سمجھنا چاہیے اور اپنے قلب میں پیدا کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. بزرگان دین کے یہاں یہی کام ہوتا رہتا ہے. یہ نہیں کم سے کم نفرت تو قلب میں ادنا درجہ ہے گناہ سے, یا تو گناہ کو چھوڑ دو, اور نہیں چھوڑتے تو کم اس کو برا تو سمجھو. آج اس کی بھی نہیں. ہم مسلمانوں کو ناگواری ہی اگر ہوئی, اللہ جانتا ہے دل کو, اللہ انشاءاللہ الذی نجات دے دے گا. سدا کو میں کہتا ہوں کہ جب اخلاص حاصل کرنا ضروری ہے اور نفسانیت سے بچنا فرض ہے تو پھر ہر مسلمان کو اس امتیاز کو سمجھنا اور اپنے قلب میں پیدا کرنا بھی ضروری ہے. بزرگان دین کے یہاں یہی کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اخلاص پر بحث کرتے ہیں اور اپنے لوگوں میں اسی چیز کے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کام کر رہے ہو اخلاص سے کرو, اس کی ضرورت ہے تو آپ کو بھی انکار نہ ہوگا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عابد نار پاشا کے پاس طاعت اور عبادت کی کمی نہیں تھی تو اخلاص. سنیے دوسری واقعات سنائیں, دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق محمد فرمائے. معاشی طاعت کر لینا آسان ہے لیکن معصیت کا ترک کرنا ہی مشکل ہے.
ہمارے حضرت جب بمبئی تشریف لے گئے، ہم لوگ بھی گئے سبھی، بہت اس پر بحث کرتے تھے. اس وقت حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت کی بہت بیان کرتے تھے. چنانچہ بہت اچھا اثر ہوا بمبئی میں. میرا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی بھی توفیق دے اور معاصی سے بچنے کی توفیق دے. طاعت پر عمل کرنا یہ آسان ہے، بلکہ معاصی سے بچنے کی. ہمارے حکیم محمد اختر صاحب تشریف لائے، بہت بحث کیا اس پر، اور سب کی بحث کرنے کی ضرورت ہے. سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اصلاح کا میدان یہی ہے، جنت نہیں ہے. یہی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر حضرت ماشاء اللہ یہ واقعے کو سنایا کرتے تھے، تفصیل سے سناتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے. اللہ تعالی دعا کیجیے. اللہ تعالی جو کام ماشاء اللہ صاحب ماتھانوی کرتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. اللہ اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.